भारत کی للکار، پاکستان کی الغار، ہر محاذ پر ازلی دشمن کو شکست فاش۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 سخوئی 30 طیارہ تباہ۔ برطانوی میڈیا نے بٹنڈا، ایونتی پورا، اخنور اور سری نگر میں گرنے والے طیاروں کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دی۔ LOC اور سیالکوٹ بارڈر پر دشمن کے 8 ڈرونز بلیا، میٹ، کوٹلی، برنالہ اور شکرگڑھ میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب، اب بزدل دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ چورا، چریکوٹ، چکوٹھی، لیپا سیکٹرز پر سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کی۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی پوسٹوں کو نشانہ عبرت بنانے کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ بھارت کا انفنٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ وڈوری سیکٹر میں جولی پوسٹ سے 50 بھارتی فوجی بھاگ نکلے۔ بھارت کی ڈنا، گفدار، دودیال، چتری چیک، دھرم مسل 1 پوسٹیں بھی تباہ۔ نیزا پیر سیکٹر شاہپور میں 3 پوسٹیں ملبے کا ڈھیر۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 26 نہتے پاکستانی شہید، 46 زخمی۔ DGI نے تفصیلات بتا دی ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچیوں اور 7 خواتین سمیت 13 شہری شہید ہوئے۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال پر حملے میں 3 شہریوں کی شہادت۔ کوٹلی میں مسجد عباس پر درندگی میں 2 بچے شہید۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سالہ بیٹا ارتضیٰ بھی شامل۔ مرید کے کی مسجد پر حملے میں شہید، 3 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب پر حکومت اور عسکری قیادت کی افواج پاکستان کو شاباش، 1 کا جواب 2 سے دیا جائے گا۔ ازلی دشمن کو جنگ میں پہل کے مزید نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار، پاک فوج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار مل گیا۔ اہم فیصلوں کی توثیق کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، وزیر اعظم اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان اور چین کے تمام متعلقہ شعبوں میں قریبی رابطہ کاری اور مواصلات کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جانگ جی ڈونگ کی ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ کی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدہ صورتحال پر رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان کی جانب سے بھی بھارتی حملے کی مذمت۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کے لیے ذلت اور رسوائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی حملوں کو شرمناک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں سے رابطے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے پر زور۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا امریکہ کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ بھارتی جارحیت پر بھارتی ناظم امور کی دفتر خارجہ طلبی، بلا اشتعال فضائی حملوں پر بھرپور احتجاج۔ عورتوں اور بچوں سمیت شہریوں کے اموات ناقابل قبول قرار، کہا بھارتی حملے پاکستان کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ چارٹر کی کلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ لاہور کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نیا نوٹنگ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اسکولوں میں عام تعطیل، پنجاب پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ، تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، شہری دفاع سمیت دیگر تمام اداروں کے افسران اور عملے کی طلبی۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا صوبائی کابینہ سے خطاب۔ بھارت کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ اقدام قرار، کہا وطن کی مٹی کے دفاع کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ غزوہ ہند ہوگا
اور اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی. اگر ہم غزوہ ہند کا حصہ بنیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد. شہر شہر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. ضلع کوہاٹ میں ریلی. دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان سے والہانہ اظہار محبت. عمر کوٹ اور نو کوٹ میں بھی بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. ٹنڈو محمد خان سمیت دیگر شہروں میں بھی بھارت مخالف مظاہرے. پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ بھارت سے لڑنے کے لیے تیار. بھارت کو پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. کاروبار کے دوران 3000 پوائنٹس کی ریکوری. 6500 پوائنٹ سے زائد کی کمی اب 2500 پوائنٹس پر رہ گئی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کرنے کی اجازت. سپریم کورٹ نے ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 5-2 کی اکثریت سے مختصر فیصلہ سنایا. فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار. اور پاکستان سپر لیگ 10 شیڈول کے مطابق جاری رہے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ آج راولپنڈی میں شیڈول کے مطابق ہوگا. دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس 7:30 بجے جبکہ میچ 8 بجے شروع ہوگا.